حضرات باغ فدق باقی ہے، گفتگو کو جہاں لا کے چھوڑا ہے وہیں سے چار مصرے میر تکلم کے ملاحظہ فرما لیں کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر۔ حضرات جہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی بارگاہ ہو وہاں مینار نظر آتا ہے، لیکن خانہ کعبہ میں مینار کیوں نہیں بنا؟ جناب میر تکلم کہتے ہیں کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ تو مولا وہاں سجائیں گے عباس کا عالم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ مولا وہاں سجائیں گے عباس کا عالم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ آئیے میں گزارش کروں جناب ذیشان گھنزری سے، وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عرض کر رہا ہوں، عرض کیا ہے کہ ہونٹ تر کرتی جو غازی کی تمنائے جہاد، تمنائے جہاد، ہونٹ تر کرتی جو غازی کی تمنائے جہاد، یہ امڑتا ہوا سیلاب عدو کم پڑتا۔ ہونٹ تر کرتی، ہونٹ تر کرتی، ہونٹ تر کرتی جو غازی کی تمنائے جہاد، یہ امڑتا ہوا سیلاب عدو کم پڑتا۔ اور تیغ عباس اگر پیاس بجھانے اٹھتی، لشکر شام میں جتنا تھا لہو کم پڑتا۔ کہ ہونٹ تر کرتی جو غازی کی تمنائے جہاد، یہ امڑتا ہوا سیلاب عدو کم پڑتا۔ اور تیغ عباس اگر پیاس بجھانے اٹھتی، لشکر شام میں جتنا تھا لہو کم پڑتا۔ لشکر شام میں جتنا تھا لہو کم پڑتا۔ اور یہ بھی ایک خیال ہے سرکار وفا کے حوالے سے کہ امام صبر نے تلوار کیوں نہیں دی۔ دیکھیں ملاحظہ فرمائے، شاید کوئی نہیں بات ہو۔ عرض کیا ہے کہ تیغ جری میں مچلی قیامت تو بار بار، تیغ جری میں مچلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی۔ مصرے پڑھے میں نے کہ تیغ جری میں مچلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی۔ اور نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ تیغ جری میں ایک نعرہ صلوات بھی آپ حضرات شاہ فرمائیں کہ تیغ جری میں مچلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی۔ لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی۔ اور نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ اور آج کل کے ماحول کے حوالے سے، آج کل کے ماحول کے مد نظر عمران بیٹھے ہوئے ہیں، بمبئی میں ایک قطعہ پڑھا تھا، بہرحال مولا نے کہلوایا پڑھائی سے
ایک سلوات کا سہارا دے دیں آپ حضرات کو شاہ میسم بھائی. میسم بھائی آگے آ جائیے. ارے آگے آ جائیے, یہاں آ جائیے. ایک سلوات کا سہارا دے دیں آپ حضرات. عرض کیا ہے, دیکھیں گے. دیکھیں گے. عرض کیا ہے کہ لگا رہے ہو گلے کیوں وضع کے دشمن کو. دیکھیں گے سرکار, کہ لگا رہے ہو گلے کیوں وضع کے دشمن کو, جو ہرملا نے چلایا تھا تیر بھول گئے. کہ لگا رہے ہو گلے کیوں وضع کے دشمن کو, جو ہرملا نے چلایا تھا تیر بھول گئے. اور ڈرو کہ پوچھ نہ لے تم سے شاہ کا غازی, جو ہم نے کھینچی تھی تم وہ لکیر بھول گئے. لگا رہے ہو گلے کیوں وضع کے دشمن کو, جو ہرملا نے چلایا تھا تیر بھول گئے. ڈرو کہ پوچھ نہ لے تم سے شاہ کا غازی, جو ہم نے کھینچی تھی تم وہ لکیر بھول گئے. جو ہم نے کھینچی تھی تم وہ لکیر بھول گئے. اب یہاں سے یہ 4 مصرے بھی سماعت فرما لیں کہ حصار صبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک. دیکھیں گے کہ حصار صبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک. قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی. کہ حصار صبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک, قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی. اور فقط ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھا اس نے پانی کو, پھر اس کے بعد دریا نے کبھی کروٹ نہیں بدلی. فقط ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھا اس نے پانی کو, پھر اس کے بعد دریا نے کبھی کروٹ نہیں بدلی. ایک مطلب اور چند اشعار بلال بھائی کا حکم ہے, پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا, بہرحال انہوں نے اس کے لیے حکم دیا. سلوات کا سہارا دے دیں آپ حضرات. سرکار اجازت ہے. مطلب سیدھا سادہ سا ہے کہ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا. بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ دریا کو فقط ایک قطرہ نادار کر دے گا. کہ دریا کو فقط ایک قطرہ نادار کر دے گا. اور سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے, سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے, تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا. سوال اٹھے گا بیعت کا, سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے, سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے, تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا. تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا. خواص کا مجموعہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے. وہی سر, وہی سر, وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے, اسے رومال زہرا صاحب دستار کر دے گا. وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے, وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے, اسے رومال زہرا, اسے رومال زہرا صاحب دستار کر دے گا. وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے, اسے رومال زہرا صاحب دستار کر دے گا. اور پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا. پیا جب بھی, جب بھی, پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی
تو دل بولا لہو میں مل کے یہ اشک ازا تیار کر دے گا. پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا لہو میں مل کے یہ اشک ازا تیار کر دے گا. اور تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر. ایسی بارگاہ میں کھڑا ہو کے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں جہاں ہاتھ کی رعایت کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر. میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا. تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر. ایک سوال کا سہارا دے دیں آپ حضرات کہ تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر. میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا. میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا. اس قافیے نے تھوڑا الگ سے مدد کر دی ہے. سماعت فرما لیں کہ میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا. اور پس شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے. پس شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا. پس شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا. پس شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے وہ جس قیدی کو چاہے گا وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا. وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا. اور اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا. اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا یہ تمہیں بیمار کر دے گا. اگر خاک شفا کو اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا یہ تمہیں بیمار کر دے گا. اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا یہ تمہیں بیمار کر دے گا. تو پھر زمزم نہ پینا یہ تمہیں بیمار کر دے گا. اور آخر کلام میں 4 مصرے سرکار امیر المومنین کے حوالے سے حکم تھا یہ بھی بلال بھائی کا، اس لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ آج صرف اچھا سرکار میزن بھائی کا حکم ہے تھا وہ بھی خاتون محشر کے حوالے سے 4 مصرے سرکار امیر المومنین کے حوالے سے ایک صلوات کا سہارا دے دیں آپ حضرات. ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے، یہاں زبان کھولنا گستاخی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بہرحال سرکار امیر المومنین کے خطبے کا ایک جز ہے انا صلاۃ المومن. بس یہ قول سامنے ہے اور یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے. عرض کیا ہے کہ اگر کہا ہے سلونی، اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو. اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم. اگر کہا ہے سلونی، اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو،
حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم، اور تمہارے سجدوں کی عظمت پر بات پھر ہوگی، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم۔ تمہارے سجدوں کی عظمت پر بات پھر ہوگی، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم۔ عرض کیا ہے کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم، اور تمہارے سجدوں کی عظمت پر بات پھر ہوگی، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم۔ اور یہ آخری 4 مصرے میثم بھائی کا حکم، عرض کیا ہے کہ یوں خلق کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کا نور، دیکھیں ذرا کہ یوں خلق کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کا نور، وزن بطول کے لیے میزان چاہیے۔ کہ یوں خلق کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کا نور، وزن بطول کے لیے میزان چاہیے، اور صدقہ اتارنا ہے مجھے اس کے نام کا، ذیشان مجھ کو تخت سلیمان چاہیے۔